اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ اور جبریل امی سنتے ہیں یوں ذکر مدینہ، جیسے کہ کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ جبریل امی سنتے ہیں یوں ذکر مدینہ، جیسے کہ کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھا خطاب آپ حضرات نے حضرت مولانا شیر محمد صاحب کے بلا سے سماعت کر لیا ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ممبر رسول پر ملک ہندوستان کا وہ عظیم الشان لہجہ جس نے دنیائے خطابت میں اپنی ایک الگ شناخت بنایا ہے۔ مفکر اسلام، مبلغ اسلام، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی ممبر رسول پر کے رحل پر جلوہ بار ہے، جن سے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو ایک عمدہ خطاب سماعت کرنا ہے۔ اس سے پیشتر دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر قاری ذاکر اسماعیلی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے، جن سے نبی کی نعت سماعت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ذرا بیداری کا ماحول بنا لے تاکہ قاری صاحب کی بلا کو لگے کہ حقیقت میں ہم نبی کے دیوانوں کے سامنے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے، یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ ہمارا جو جسم ہے، جسم میں ایک سینہ ہے، سینے میں دل ہے، اس دل میں مدینہ ہے، اگر یہ بات سمجھ لیں اور اس دل میں مدینہ ہے، اس میں دل میں آپ کے نبی کی محبت ہے، تو پھر مسکرا کر کے سب لوگ ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آگے سے لے کر کے پیچھے تک سب لوگ مل کر کے بولے نعرہ تکبیر۔ اگر کسی بزرگ کے کسی اللہ والے کی محبت میں آپ کو گائے ہیں تو سب لوگ مل کر کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اس یقین کے ساتھ کہیں کہ غور سے سن لے میری بات زمانے والے، غور سے سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے۔ غور سے سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے، ہم ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے۔ اور جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابے مٹ گئے 313 کو مٹانے، جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مٹ گئے 313 کو مٹانے والے۔ اب آئیے بلا تاخیر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں شاہکار ترنم بلبل باغ رضا توتی تبرستان رسالت حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب کے بلا کی بارگاہ میں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان نعت نبی کا پاکیزہ اشعار اپنے لبوں پر سجا کر کے ہم تمام تر سامعین کے درمیان تشریف لائیں اور تمام تر سامعین کے قلوب و ذہان کو منور مجلہ فرمائے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے نعرہ تکبیر، اور ذرا بلند آواز سے بولے، بیداری کا ماحول بنا لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شعیب الاولیاء، جشن شعیب الاولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو پڑھو شاندار پڑھتے ہو، تم بہت جاندار پڑھتے ہو، میں اسے بار بار سنتا ہوں، تم جسے ایک بار پڑھتے پڑھے۔ نبی کے عشق میں سارا جہان نعت پڑھے، اور خرید لایا ہوں یہ سوچ کر ہدایت بخشش، میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے۔ خرید لایا ہوں یہ سوچ کر ہدایت بخشش، میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ بات کہنے کے لیے، نعت کہنے کے لیے بات کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کے لیے بات کہاں سے لاؤں، یعنی قرآن کے لمحات کہاں سے لاؤں۔ میں نہ بوسیری نہ سادی نہ جامی نہ رضا ہوں، پھر میں وہ نعت گوئی کے جذبات کہاں سے لاؤں۔ میں نہ بوسیری نہ سادی نہ جامی نہ رضا ہوں، پھر میں وہ نعت گوئی کے جذبات کہاں سے لاؤں۔ آپ کے حوصلے کو اور آپ کی محبتوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے، اس لیے جب آپ بولیں گے تو انشاءاللہ ان کی محبتیں بھی تھوڑی سی بڑھ جائیں گی، ہے نا۔ ذرا مسکرا کر کے سب لوگ ایک ساتھ مل کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے۔ ابھی دیکھیں گے اسی ممبر رسول پر ملک ہندوستان کا وہ عظیم الشان لہجہ حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب سے آپ جب نبی کی نعت سنیں گے تو خود یہ محسوس کریں گے کہ آپ اس گاؤں میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس گاؤں میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ان کے دربار کی تھوڑی سی ہوا مل جائے, ان کے دربار کی تھوڑی سی ہوا مل جائے, عشق کا مارا ہوں طیبہ کی دوا مل جائے, اور سامنے والے مجھے داد بڑی دیتے ہیں, کاش اپنوں کی تھوڑی سی دعا مل جائے. سامنے والے مجھے داد بڑی دیتے ہیں, کاش اپنوں کی تھوڑی سی دعا مل جائے. تمام تر موقر علماء اہل سنت بیٹھے ہیں, انشاءاللہ دعاؤں سے نواز دیں گے تو کچھ بات بن جائے گی. حضور قاری ذاکر صاحب قبلہ ایک شعر سماعت کر لے, اس کی اس بات میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے جانتے پہچانتے مانتے ہیں. حضرت مولانا شیر محمد 10 منٹ کی گفتگو ان سے سماعت کریں گے تو خود محسوس کریں گے کہ گفتگو کیا ہوتی ہے. مسکرا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اور ذرا محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ, کہ عشق نبی کا درد ہے سینے میں لے چلو. بس وہی لوگ بولیں گے جو مدینے والے کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں, کہ عشق نبی کا درد ہے سینے میں لے چلو, عشق نبی کا درد ہے سینے میں لے چلو, رمضان کیا کسی بھی مہینے میں لے چلو. عشق نبی کا درد ہے سینے میں لے چلو, رمضان کیا کسی بھی مہینے میں لے چلو, اور پورا کرایہ دوں گا میں آقا سے مانگ کر, جلدی بٹھاؤ اپنے سفینے میں لے چلو. پورا کرایہ دوں گا میں آقا سے مانگ کر, پورا کرایہ دوں گا میں آقا سے مانگ کر, جلدی بٹھاؤ اپنے سفینے میں لے چلو, جلدی بٹھاؤ اپنے سفینے میں لے چلو. اب آئیے بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں شہنشاہ خطابت حضرت مولانا شیر محمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 منٹ کی گفتگو اپنے لبوں پر سجا کر کے تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب و ذہان کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شعیب الاولیاء, جشن شعیب الاولیاء کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے, نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب جاؤ گے. مسلمانوں یہ ہرگز سرکشی اچھی نہیں, دشمنان مصطفیٰ سے دوستی اچھی. حضور مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, دعاؤں سے نواز دیجئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات بن جائے گی. اے مسلمانوں یہ ہرگز سرکشی اچھی نہیں, دشمنان مصطفیٰ سے دوستی اچھی نہیں. اور چہرہ نبی کا دیکھ کر ابن سمرہ نے کہا, اس سے آگے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. چہرہ نبی کا دیکھ کر ابن سمرہ نے کہا, اس سے آگے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. اور فرقت شاہ علم میں رو کر کہتے تھے بلال, دور رہ کر مصطفیٰ سے زندگی اچھی نہیں. فرقت شاہ علم میں رو کر کہتے تھے بلال, دور رہ کر مصطفیٰ سے زندگی اچھی نہیں, دور رہ کر مصطفیٰ سے زندگی اچھی نہیں. اب آئیے بلا تاخیر وقت کا خاص خیال کرتے ہوئے بلا تاخیر آئیے مفتی صاحب کے بلا کا استقبال کر لے. محبتوں کے ساتھ اپنے ماں کے نام پر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. حضور مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھے کہ زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے, زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے, ماں تو اس وقت بھی جینے کی دعا دیتی ہے. زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے, ماں تو اس وقت بھی جینے کی دعا دیتی ہے. اور یہ حقیقت ہی بزرگوں نے لکھا, ماں کی دعا عرش اعظم کے پائے کو ہلا دیتی ہے. یہ حقیقت ہی بزرگوں نے لکھا, ماں کی دعا عرش اعظم کے پائے کو ہلا دیتی ہے. اور ایسی تاثیر رکھی ماں کی دعا میں رب نے, پل میں جوگی کو شہنشاہ بنا دیتی ہے. ایسی تاثیر رکھی ماں کی دعا میں رب نے, پل میں جوگی کو شہنشاہ بنا دیتی ہے. اب آئیے حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ کرم میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کو پورا ملک بھارت سماعت کرتا ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کا میرے بھائی دامن مت چھوٹنے دینا. ڈنڈا کسی بھی خانقاہ کا ہو, یہی بات کرتے ہیں کہ ڈنڈا کسی بھی خانقاہ کا ہو, اس پہ جھنڈا بریلی شریف کا ہونا چاہیے. بس یہی ان کا ایک مشن رہتا ہے کہ میں نے مانگی ہے دعا یہ بڑے ارمان کے ساتھ, الہی اٹھانا ہمیں تو ایمان کے ساتھ,
ہم کسی اور کے مسلک پر نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان کے ساتھ۔ ہم کسی اور کے مسلک پر نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان کے ساتھ۔ اب آئیے دائیں سے لے کر کے بائیں تلک، آگے سے لے کر کے پیچھے تلک سارے لوگ مل کر کے حضور مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں گے تو انشاءاللہ کچھ بات بن جائے گی۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضور مفتی صاحب قبلہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ سنیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ گفتگو کیسی ہوتی ہے، گفتگو کسے کہتے ہیں۔ آئیے نعروں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! بلند آواز سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کرے تاکہ لگے کہ آپ ایک عالم دین کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت! فیضان اعلی حضرت! فیضان حضور تاج الشریعہ! جشن شعیب الاولیاء کانفرنس! فیضان اولیاء کرام! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ان کا دیوانہ زمانے کی ہر ایک دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے۔ جاری ہے گفتگو اس کی، وہ جس نے صرف 63 برس کلام کیا۔ کئی زمانے سے جاری ہے گفتگو اس کی، کئی زمانے سے جاری ہے گفتگو اس کی، وہ جس نے صرف 63 برس کلام کیا، وہ جس نے صرف 63 برس کلام کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ حضرات نے بہت ہی عمدہ خطاب، علمی گفتگو آپ حضرات نے حضور مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کر لیا ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر شاہکار ترنم حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، جن سے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو نبی کی ناز سماعت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے کے شاہکار ترنم بلبل باغ رضا توتی چمرستانی رسالت حضرت قاری اجمیر علی صاحب قبلہ لکھنوی، ان سے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ کلام نبی کے نعت کے حوالے سے سماعت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک آپ بیداری کا ماحول بنانے، یہ لگے کہ ہم اور آپ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا محسوس ہو تاکہ یہ تو علماء کرام جو دور و دراز سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا حوصلہ مل جائے۔ ذرا مسکرا کر کے آپ لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ، سب لوگ دائیں سے لے کر کے بائیں تک، کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ہمیں اور آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم حضور کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب لوگ ذرا ایک ساتھ مل کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اس یقین کے ساتھ بولے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں۔ یہ تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے انشاءاللہ دعاؤں سے نواز دیں گے تو کچھ بات بن جائے گی کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام۔ ذرا مسکرا کر کے آپ لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مجھے ایک شعر پڑھنا، اس کے بعد میں قاری اجمیر علی صاحب قبلہ منبر رسول پر جلوہ فرما ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو ایک عمدہ نبی کی ناز سماعت کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ مسکرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور ذرا جو لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں بس وہی لوگ بولیں، اس لیے کہ بجھا دے میرے خدا میری مفلسی کے چراغ۔ ہر ایک عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ کچھ دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اپنے سرکار کا مدینہ ضرور دیکھے، اپنے سرکار کا روضہ ضرور دیکھے۔ بس وہی لوگ بولے جو تنہائیوں میں یہ دعا کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مسکرا کر ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں شعر پڑھ رہا تھا کہ بجھا دے میرے خدا میری مفلسی کے چراغ۔ یہ تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، انشاءاللہ دعاؤں سے نواز دے کے تو کچھ بات بن جائے گی کہ بجھا دے میرے خدا میری مفلسی کے چراغ، جلاؤں میں بھی مدینے میں حاضری کے چراغ۔ بجھا دے میرے خدا میری مفلسی کے چراغ، جلاؤں میں بھی مدینے میں حاضری کے چراغ۔ اور نہ دیکھ لوں جب تلک مدینے کی گلیاں، خدا کرے نہ بجھے میری زندگی کے چراغ۔ نہ دیکھ لوں جب تلک مدینے کی گلیاں، نہ دیکھ لوں جب تلک مدینے کی گلیاں،
خدا کرے نہ بجھے میری زندگی کے چراغ۔ اب آئیے بلا تاخیر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں شاہکار ترنم بلبل باغ رضا طوطی چمنستانی رسالت حضرت قاری اجمیر علی صاحب قبلہ لکھنوی جو ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پاکیزہ اشعار سے، پاکیزہ کلام سے، نبی کی ناز سے، بزرگوں کے اشعار سے ہم تمام سامعین کے قلوب و ذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شعیب الاولیاء، جشن شعیب الاولیاء کانفرنس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم بھی تو دیکھیں تیرا طرز وفا کیا ہے، جس پہ مرتا ہے زمانہ وہ ادا کیا ہے۔